اگلا سوال بھی آپ سے ہی ہے نعیم صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایاز حسن صاحب کے بیہاف پہ. وہ ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی سے پہلے دجال نے آنا تھا. جی تو یہ بتائیے کہ اگر مرزا صاحب کا دعویٰ سچا ہے تو دجال کہاں ہے؟ برائے کرم مجھے قرآن کریم کے حوالہ جات سے جواب دیں، اور اگر کوئی حدیث بتائیں تو صرف ایسی حدیث بتائیں جو قرآن سے ثابت ہوتی ہو. ایاز حسن صاحب کا سوال ہے. میں عرض کرتا ہوں، یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ دجال نے آنا ہے، اور دجال کی آمد اور مسیح بن مریم کی آمد جو ہے وہ اکٹھا ان کو بیان کیا گیا. لیکن میں یہاں صرف عرض کرتا چلوں کہ یہ جو حدیثوں میں تفصیل ملتی ہے اس میں یہ ایک کشف کا ذکر ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشف کا ذکر بیان فرمائے تھے. تو ظاہر بات ہے کہ جو کشف کی باتیں ہیں وہ ساری ان کی تعویل یا تعبیر ہوتی ہے، اس لیے براہ راست لفظی طور پر اس کو چسپاں کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوا کرتا. جہاں تک دجال کا تعلق ہے تو یہ درست ہے کہ دجال کی حدیث موجود ہے، اور دجال کا آنا بھی مسلم ہے کہ آنا ہے اس نے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دجال آ چکا، اور حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا، کیونکہ آپ ہی سچے مسیح موعود اور امام مہدی علیہ السلام ہیں. دجال کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھنی بات تو دجال کا جو تصور عام مسلمانوں کے دماغ میں ہے کہ وہ ایک قوی ہیکل کوئی شخص ہے، کوئی انسان ہے جس کو ایک بہت بڑا گدھا ہوگا، اس کے اوپر وہ سوار ہوگا، اور اس گدھے کی آگے تفصیلات ہیں وہ بھی بیان کرتا ہوں. ایسے ہی نہیں ہے. دجال سے مراد ایک گروہ ہے جو دجل اور تلبیس اور دھوکہ اور فریب سے کام لے گا، اور اس سے مراد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ یہ عیسائی پادریوں کا گروہ ہے. عیسائی پادریوں کا گروہ ہے. میں مسیح علیہ السلام کا ایک حوالہ چھوٹا سا پڑھ دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں دجال ایک شخص کا نام نہیں، لغت عرب کی روح سے دجال اس گروہ کو کہتے ہیں جو اپنے تئیں امین اور متدین ظاہر کرے، مگر دراصل نہ امین ہو نہ متدین، یعنی نہ امانتدار ہو نہ دیندار ہو، بلکہ اس کی ہر ایک بات میں دھوکہ دہی اور فریب دہی ہو. یہ صفت عیسائیوں کے اس گروہ میں ہے جو پادری کہلاتے ہیں، اور وہ گروہ جو طرح طرح کی کلوں اور سنتوں اور خدائی کاموں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. جو یورپ کے فلاسفر ہیں وہ اس وجہ سے دجال ہیں کہ خدا کے بندوں کو اپنے کاموں سے اور نیز اپنے بلند دعووں سے اس دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ گویا کارخانہ خدائی میں ان کو دخل ہے. اور پادریوں کا گروہ اس وجہ سے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ لوگ اصل آسمانی انجیل کو گم کر کے محرف اور مغشوش مضمون بنام نہاد ترجمہ انجیل کے دنیا میں پھیلاتے ہیں. تو دجال سے مراد عیسائیوں کا فتنہ ہے. چنانچہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے بڑے دعوے سے فرمایا ہے کہ ایک طرف تو عیسائیوں کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا فتنہ ہے، حدیثوں میں آیا کہ کوئی نبی نہیں ایسا گزرا جس نے دجال سے اپنی قوم کو نہیں ڈرایا. لیکن جب ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو دو فتنوں کا ذکر ہے یہ سورۃ فاتحہ میں، جن کو امت مسلمہ کو ڈرایا گیا ہے کہ ان سے دعا کریں کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر ہم نہ چل دیں. مغضوب علیہم کا، یہودیوں کا، اور ضالین کا. دجال کہاں ہے؟ اگر اتنا بڑا فتنہ ہے تو دجال کا اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا. اور پھر قرآن کریم میں عیسائیوں کا فتنہ جو ہے، جو تثلیث کا عقیدہ ہے اور کفارے کا، اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ اتنی بڑی بات ہے، یہ اتنا عظیم کلمہ یہ لوگ منہ سے نکال رہے ہیں کہ قریب ہے کہ اس سے زمین و آسمان پھٹ جائیں اور پہاڑ گر پڑے، کہ اتنی بڑی بات منہ سے نکال رہے ہیں. وہ کیا بات ہے کہ خدا ایک انسان کو خدا بنا رہے ہیں. اور جب ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا سامان مقرر کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کوئی گر بتایا، کیا تعویذ بتایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے فرمایا کہ سورۃ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات کا مطالعہ کریں اور اس کو پڑھا کریں، دجال کے فتنوں سے محفوظ رہو گے. تو جب ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ابتدائی آیات میں بھی اور آخری آیات میں بھی واضح طور پر عیسائیوں کا ذکر ہے، جن لوگوں نے تثلیث کا عقیدہ گھڑ لیا اور ابن مریم کو جو ایک عام انسان تھا خدا بنا لیا. تو اس سے واضح طور پر پتہ لگتا ہے کہ دجال سے مراد یہی عیسائی قومیں ہیں، عیسائی پادری ہیں جو تثلیث کا عقیدہ پیش کر کے امت کو، پوری دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گدھے کا ذکر کیا گیا ہے کہ دجال آئے گا اور اس کا ایک گدھا ہوگا اور گدھے پر سوار ہو کر وہ ساری دنیا میں پھر جائے گا اور اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا. تو گدھے کے بارے میں جو مختلف تفصیلات ملتی ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ
ہوا میں بھی اڑے گا، وہ سمندر میں بھی چلے گا، اور اس کے 2 کانوں کے درمیان 70 گز کا فاصلہ ہوگا، اور سواریاں اس کے پیٹ میں داخل ہوں گی، اور چلنے سے پہلے وہ اعلان کرے گا کہ آ جاؤ بھئی میں چلنے لگا ہوں، جس نے سوار ہونا ہے ہو جائے، اور اس کے پیٹ کے اندر مختلف چراغ رکھے ہوں گے اور اعلان کرے گا چلنے سے پہلے۔ تو یہ ساری تفصیلات ہیں جو گدھے کے بارے میں، دجال کے گدھے کے بارے میں بیان ہوئی ہیں۔ اگر کوئی ان کے اوپر اصرار کرے کہ لفظی طور پر پورا ہونا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اگر تھوڑا سا بھی انصاف سے غور سے کام لیں تو یہ واضح طور پر پتہ لگتا ہے کہ اس میں سواریوں کا ذکر ہے۔ تو یہ دجال کے گدھے سے مراد مختلف سواریاں ہیں تیز رفتار جو آج کل ہمیں ملتی ہیں۔ آپ نے بتایا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دراصل عیسائیت کا فتنہ ہے جو کہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور جس وقت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے اس وقت یہ فتنہ اپنے زوروں پہ تھا۔ اب تو خیر یہ چل کے دہریت کی طرف اور پتہ نہیں کہاں کہاں نکل گئے، لیکن عیسائیت کی شکل میں اس وقت اپنے پورے عروج پہ اور زوروں پہ تھی۔ ایک اقتباس ہے کہ کس طرح حضور نے قتل دجال فرمایا۔ ٹھیک ہے نعیم صاحب، ہم اس کی طرف اگر آپ اجازت دیں تو ہم بعد میں آتے ہیں، یہاں سے ہمیں آگے چلنا ہوگا۔ اگلا